آپ کا دور خلافت سب سے زیادہ یہاں تک کہ ایشیائے کوچک تک کے سارے علاقے آپ نے فتح کر لیے. افریقہ اور ایشیا آپ کی جولان گاہ بن چکا. افغانستان تک کے یہ علاقے، راس کماری تک کے یہ علاقے فتح کرنے والی شخصیت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بحری بیڑا بنانے کی اجازت دے دی. یورپ کے سارے ظلم و ستم کو ختم کرنے والی شخصیت حضرت عثمان مدینہ میں موجود ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا اے عثمان، اللہ آپ کو ایک قمیص پہنائے گا، لوگ اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے، آپ نے اس کو اتارنا نہیں ہے. اللہ کے حبیب 35-40 سال پہلے خوشخبری سناتے ہیں. آج دنیا انسانیت کے لوگ مسخ شدہ کسی تاریخ کے ورق کو اٹھا کر حضرت عثمان کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، آپ کے دامن کو داغدار کرتے ہیں، اور رسول اللہ کا وہ فرمان جو اللہ کے حبیب اللہ کے حکم سے 10 صحابہ کو دنیا میں جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، اس کی طرف نظر نہیں جاتی. اللہ اپنے حبیب کو فرماتے ہیں میرے حبیب آپ کی زبان ہلے اور آپ یہ فرما دے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ. 10 صحابہ کو دنیا میں جنت کی خوشخبری حضور نے اپنی زبان اطہر سے سنائی. میں ان مورخین پر جو اپنے آپ کو اسلام کی خدمت گزار کے طور پر پیش کرتے ہیں، میں حیران ہوں ان کی نظر اس حدیث پر کیوں نہیں جاتی. اور یاد رکھیں، آپ نے تاریخ پڑھنی ہے، آپ تاریخ کے طالب علم ضرور بنیں، لیکن تاریخ پڑھنے کا اصول ذہن میں رکھیں. میں آپ کو اصول سمجھاتا ہوں، اصول بتاتا ہوں. آپ نے کسی بہت بڑے مورخ کی کسی تاریخ کو اٹھایا، مورخ، آپ مورخ کو چھوڑ دیں، آپ نے کسی بہت بڑے محدث فقیہ کی کتاب کو اٹھایا اور آپ اس میں یہ پڑھتے ہیں کہ حضرت عثمان خائن تھے، خیانت کی. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی اسلام کی عظیم شخصیت ہے، اس کی کتاب میں درج ہے. میں آپ کو کہتا ہوں وہ جو اسلام کی عظیم شخصیت ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن ہم اس محدث، اس مورخ، اس فقیہ وقت کی بات کو ایک طرف رکھ دیں گے. اللہ کے قرآن کی جو بات ہے، جس صحابی کے بارے میں ہم کہیں گے ہم قرآن کو مانتے ہیں، اس آدمی کی بات کو ایک طرف کر دیں گے، چھوڑ دیں گے. کیوں؟ جب قرآن مجید صحابہ کے بارے میں ایک جملہ کہہ دیتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور پھر قرآن مجید نے کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ ان کے ساتھ ہیں. ہمارے لیے اللہ کا قرآن بس ہے. ہم کسی مورخ کی بات کو اٹھا کر
دیوار پر مار دیں گے کسی صحابی کے بارے میں کوئی رائے دے، ہم کہیں گے ہم تیری بات کو نہیں مانتے۔ اور ایک شخص اس انداز میں ہمارے سامنے آئے، مجھے اور آپ کو اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، ہوا میں اڑتا ہوا آ رہا ہے، پانی پر اس نے مصلی بچھا دیا اور نماز سمندر پہ پڑھ رہا ہے، اس حال میں آئے ہم اس کی بات کو بھی اٹھا کر ہوا میں پھینک دیں گے، ہم کسی صحابی کے بارے میں ما سوا قرآن کے کسی کی بات پر لبیک نہیں کہیں گے۔ یہ میرا اور آپ کا نظریہ ہے، عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے۔ اور قرآن مجید نے، میں آپ کو یہ اپنی طرف سے بات نہیں کہتا، یہ قرآن کی بات، میں دلیل پیش کر رہا ہوں۔ آپ سے کوئی بات کرے، کوئی آدمی یہ بات کرے، آج میرے اور آپ، ہم مسلمان بچوں کے پاس، نوجوانوں کے پاس یہ دلائل ہونے چاہیے۔ جب آپ دلائل کی دنیا پر قدم رکھتے ہیں، آپ سے سوالات ہوتے ہیں، آپ اگر ان سوالات کے جوابات محض ہاتھ اٹھا کر پھینک کر دے دیں، ایسے نہیں، آپ نے دلیل کو دلیل سے رد کرنا ہے، بات کو بات سے نہیں رد کرنا، بات کو دلائل سے رد کرنا ہے۔ آپ کے پاس قرآن کے دلائل ہونے چاہیے، آپ کے پاس حدیث کے دلائل ہونے چاہیے، آپ کے پاس جماعت صحابہ کی زندگیوں کے دلائل ہونے چاہیے۔ آپ یہ بات کر رہے ہیں، آپ مخالف سے پوچھیں یہ بات آپ نے کہی ہے، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے دلیل پیش کرتا ہوں، اور دلیل بھی کہاں سے؟ اللہ کے قرآن سے۔ اللہ کے قرآن نے ساری جماعت صحابہ جو کم و بیش، نوجوان میری طرف ذہن رکھے، میری طرف توجہ رکھے، قرآن مجید نے بشمول 1,24,000 جماعت صحابہ کم و بیش، جس صحابی نے ایمان کی حالت میں ایک دفعہ محمد رسول اللہ کی زیارت فرما لی، قرآن مجید نے اس کے بارے میں یہ دلیل دی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ فَإِنْ آمَنْتُمْ، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تم ایسا ایمان لے کر آؤ جیسے ابو بکر کا ایمان تھا، جیسے عمر فاروق کا ایمان تھا، جیسے حضرت عثمان غنی کا ایمان تھا، جیسے حضرت علی کا ایمان تھا، جیسے 1,24,000 کموں پہ جماعت صحابہ کا ایمان تھا۔ فقد اہتدوا، ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ کی جماعت صحابہ کی طرح ایمان لانا پڑے گا۔ جب میرا اور آپ کا ایمان کسوٹی ہے، تولا جائے گا، پرکھا جائے گا، اس کو جانچا جائے گا۔ دنیا کے اندر کسی چیز کو تولا جاتا ہے تو تولنے کے معیار ہیں، سونے کو جب کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے یہ کھوٹا ہے کہ کھرا ہے۔ آپ اگر کسی چیز کو تولتے ہیں تو حکومت وقت آپ کے ترازو کو اٹھا کر لے کر جاتی ہے، کہتی ہے آپ کا یہ پیمانہ ہمارے اصولوں کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ایمان کو تولنا ہے، ایمان کو جانچنا ہے تو محمد رسول اللہ کی جماعت صحابہ پہ ترازو پر تولا جائے گا، یہ ایمان ابو بکر کے ایمان جیسا ہے کہ نہیں، عمر کے ایمان جیسا ہے کہ نہیں، عثمان کے ایمان جیسا ہے کہ نہیں۔ اگر ان صحابہ کے ایمان جیسا ایمان نہیں ہے تو پھر ترازو کا وہ جو پڑلا ہے جس پر جماعت صحابہ کے ایمان کو پرکھا جائے گا، اور وہاں پر وہ فقد اہتدوا، قرآن نے ہدایت کی سٹمپ لگا دی۔ جب اللہ کے حبیب نے سٹمپ لگا دی، جب اللہ نے قرآن میں سٹمپ لگا دی سارے جماعت صحابہ کے بارے میں، پھر اس کے بعد کوئی آدمی بڑی سے بڑی شخصیت امت کی آ جائے اور آ کر کوئی رائے دے، آپ دیکھیں آج 1400 سال کے بعد ایک مفکر اٹھتا ہے اور آ کر کہتا ہے حضرت عثمان خائن تھے، خیانت دار تھے۔ آپ مجھے بتائیں، مجھے یہ بتائیں کہ ہم اور آپ اگر اپنی بچی کا رشتہ ایسے آدمی کو دیں جو دھوکہ باز ہو، جو فراڈیا ہو، جو کرپٹ ہو، جس کے اوپر انگلیاں اٹھی ہوئی ہوں، سماج اس کے بارے میں غلط رائے رکھتا ہو،
اس بچے کا اٹھنا بیٹھنا کسی غلط مجلس اور محفل میں ہو، ہم اپنی بچی کا رشتہ نہیں دیتے۔ مجھے یہ بتائیں، حضور کو پتہ نہیں تھا؟ حضور نے اپنی ایک بیٹی عثمان کو دی، وہ فوت ہوئی، حضور نے اپنی دوسری لخت جگر عثمان کے نکاح میں پیش کر دی، اور پھر آپ نے یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، لو کان 40 بناتا، اگر اللہ مجھے 40 بیٹیاں دیتا، یکے بعد دیگرے میں عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ کوئی آدمی یہ رائے رکھے حضرت عثمان کے بارے میں، کسی صحابی کے بارے میں، ہم اس کو اٹھا کر دیوار پر پھینک دیں گے، ہم کہیں گے حضور کی زندگی کو ہم نے دیکھنا ہے، حضور کیا کرتے تھے۔ بڑے سے بڑا مفکر، بڑے سے بڑا مجدد، بڑے سے بڑا مجتہد جو کہے مجھے بخاری ساری یاد، ترمذی ساری یاد، ابو داؤد ساری یاد، ہم کہیں گے تیری یاد تیری دماغ کے اندر محصور ہو جائے، لیکن حضرت عثمان کے بارے میں ایک جملہ فرمایا، کسی صحابی کے بارے میں ایک رائے رکھی، ہم آپ کی رائے کو نہیں مانیں گے، ہم قرآن کی رائے کو مانیں گے۔ قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا، وہ لوگوں ایمان لانا چاہتے ہو، کیا کسوٹی ہے، کیا ترازو ہے؟ فَإِنْ آمَنْتُمْ، ایمان لاتے ہو، ایمان کا کسوٹی کیا ہے؟ بمثلی، ایسا ایمان لو، ان کی طرح ایمان لو جیسے جماعت صحابہ ایمان لے کر آئے۔ قرآن تو ان کو کسوٹی کے طور پر پیش کرتا ہے۔ آج یورپ کے مستشرقین نے سب سے زیادہ جو انگلیاں اٹھائی ہیں وہ جماعت صحابہ پر اٹھائی ہیں۔ پہلی جماعت کے اوپر تشکیک پیدا کر دی جائے، شک پیدا کر دیا جائے۔ ہم نے جماعت صحابہ میں شک نہیں پیدا کرنا، نہ قرآن میں شک پیدا کرنا ہے، نہ جماعت رسول اللہ میں شک پیدا کرنا ہے۔ میرے اور آپ تک قرآن کس نے پہنچایا؟ بھائی بولو، کس نے پہنچایا؟ صحابہ کے ذریعے سے آیا نا۔ جب پہلی جماعت ہی متشکک ہے تو پھر ہم بعد میں ہمارے اوپر جو قرآن آیا ہے پیش کیا ہے وہ کس نے پیش کیا ہے؟ ہم نے تو حضور کو آنکھوں سے نہیں دیکھا، جماعت صحابہ نے دیکھا ہے، انہوں نے قرآن منتقل کیا ہے۔ جب جماعت صحابہ کا پیش کیا ہوا قرآن ہم مانتے ہیں تو ان جیسا ایمان قرآن کہتا ہے ایمان لاؤ گے تو پھر تمہاری کامیابی ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو جماعت صحابہ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان دنیا میں گئے اور قربانیوں کا ایک لامتناہی نظام پیش کر کے گئے، ایک سسٹم پیش کر کے گئے، اپنی قربانیوں کی پوری داستان پیش کر کے گئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو جماعت صحابہ اور بالخصوص خلفائے راشدین اور آج کے 18 ذی الحجہ حضرت عثمان نے شہادت پیش کی، قربانیاں پیش کیں۔ جب آپ کو شہید کیا گیا 40 دن کے پیاسے تھے، 40 دن کے پیاسے تھے۔ جب آپ پر تلوار چلائی گئی تو حضرت نائلہ آپ کی جو بیوی تھی وہ کہنے لگی لوگوں میں عثمان کی تیسری بیوی ہوں اور اللہ کے حبیب نے اپنی 2 لخت جگر حضرت عثمان کے نکاح میں پیش کی، تم ان کو شہید کر رہے ہو۔ یہ 40 دن کا پیاسا قرآن پڑھ رہا ہے، اور جب تلوار چلائی حضرت نائلہ نے ہاتھ آگے رکھا، جب ہاتھ آگے رکھا تو انگلیاں کٹ گئیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر یوں تلوار چلی، خون نکلا، اور فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کی چیٹیں جب قرآن پر پڑھی تو حضرت نائلہ کی چیٹیں نکل گئی۔ اگر حضرت عثمان کی زندگی کو آپ پڑھیں تو آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جائیں۔ اتنا مظلوم انسان تاریخ میں نہیں ملتا، ظلم کی انتہا ہو گئی۔ حضور نے فرمایا عثمان تیری قمیص، یہ خلافت کی قمیص لوگ اتارنے کی کوشش کریں گے، نہ اتارنا، نہ اترنے دینا۔ اور آپ نے قربانیاں پیش کی، اور قربانیوں کی بنیاد پر آپ آگے نکلے، اور آپ نے امت کے اندر مدینۃ الرسول میں اپنی بنیاد پر ایک قطرہ خون کا بہنے نہیں دیا۔ خود امام مظلومین بن گئے لیکن اپنی بنیاد پر ایک قطرہ دنیا کے اندر خون کا نہیں بہا۔ جزیرۃ العرب کو آپ نے ناپاک نہیں ہونے دیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو حضرت عثمان کی تاریخ کو پڑھ کر اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔